عیسی علی اصفہانی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جو تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، اور اب میں زحمت دوں گا مجتبیٰ خواجہ کو جو سلام پیش کریں گے۔ مجتبیٰ خواجہ۔ صلوات۔ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، بابا کو جا کر دو فضا
رضا میرا پیغام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت جب یاد علی کو آیا تھا ایک تشنا کام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر صلوات جزاک اللہ عید مجتبیٰ خواجہ ان سے پہلے عیسیٰ علی اصفہانی قرآن خوانی کر رہے تھے اور اب میں زحمت دوں گا زین زیدی کو مرثیہ پیش کریں گے جناب زین زیدی باری دیگر صلوات مشکل کشا ہیں میرے علی بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے سب کے مشکل کشا ہے میرے علی
بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے؟ شک اگر ہے پکار کر دیکھو، ہاتھ کنگن کو سے کیا ہے؟ سب سلوات سورہ فاتحہ۔ نعرہ سلوات۔ اے دوستوں حیدر کی شہادت کا بیان ہے، ماتم کی ہے یہ فصل کے ماہ رمضان ہے، کوہرام کہیں ہے کہیں محشر کا سما ہے، ہلتے ہیں فلک عرش پہ بھی شور فغاں ہے، جبریل بھی بیتاب ہے استاد کے غام میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، سر پیٹو کے مسجد میں گرا تاج امامہ، تربت سے نکل آئی ہیں خاتون قیامہ، وہ صبح شب قدر وہ ہنگام عبادت، روزے پہ وہ روزہ وہ سر پاک پہ ضرب، جلاد نے کس وقت ستایا ہے علی کو، محراب عبادت میں غشایا ہے علی کو، محراب عبادت میں غشایا ہے علی کو، مسجد میں قیامت ہوئی شیعوں کی بکا سے، روتے ہوئے جب آئے محمد کے نواسے، لپٹے کبھی شیعوں سے کبھی شیر خدا سے، باندھا کبھی رومال سر شاہ خدا سے، چلائے یہ کیا رنگ ہوا جاتا ہے بابا، تھمتا ہے نہ خون اور نہ ہوش آتا ہے بابا، تھمتا ہے نہ خون اور نہ ہوش آتا ہے بابا، القصہ کے سادات جو گھبرائے حرم میں،
تھا کہ زینب کو غشا جائے حرم میں، فرزند حزین لاش پدر لائے حرم میں، کس شان سے زرغا میں خدا آئے حرم میں، سبتین نبی آپ کا سر تھامے ہوئے تھے، عباس علمدار کمر تھامے ہوئے تھے، عباس علمدار کمر تھامے ہوئے تھے، لا کر شہ مرداں کو جو حجرے میں لٹایا، اس درجہ بڑا ذوف کے آخر کو غشایا، سر پیٹ کے تب زینب مضطر نے سنایا، کیا آپ پہ گزری نا یہ بیٹی کو بتایا، گھر آنے نہ پائے تھے کہ غش کر گئے بابا، اس آپ کے صدمے سے تو ہم مر گئے بابا، اس آپ کے صدمے سے تو ہم مر گئے بابا، اب لاشِ حیدر پہ سر پیٹ رہے ہیں، بابا کے لیے لخت جگر پیٹ رہے ہیں، شبر ادھر اور لوگ ادھر پیٹ رہے ہیں، لو رو کے شبیر بھی سر پیٹ رہے ہیں، افسوس کے دنیا سے اٹھا غوث علی کا، لو گھر سے برآمد ہوا تابوت علی کا، لو گھر سے برآمد ہوا تابوت علی کا، اے دوستو حیدر کی، جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، تو مجلس کے فوراً بعد جلوس برآمد ہوگا علم التابوت کا، اور کل کے پروگرام کے مطابق جو شروعات ہوں گی پروگرام کی وہ 5:30 بجے شام کو ہوں گی، قرآن کی تلاوت ہوگی، دعا افتتاح ہوگی، جس کے بعد ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، مغرب کی نماز اور افطار کے بعد ادارہ یہاں فنڈ ریزنگ کرے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور جتنے عطیات آپ دے سکتے ہیں وہ براہ کرم دیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے والٹس بھی کھلے رکھیں، اپنی جیبوں کو بھی کھلا رکھیں اور اپنا دل بھی کھلا رکھیں، جتنا آپ دیں گے اتنا ہی آپ کے بھی کام آئے گا اور اس ادارے کے بھی کام آئے گا۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ایک بار اور بآواز بلند صلوات۔ اور میں درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس خطاب فرمائیں گے۔ میں خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔
सलवात पढ़ दे बारगाह में। एक और बुलंद सलवात बारगाह। बुलंद तरीन सलवात बारगाह। मोमिनीन की खिदमत में जो ये मजालिस खमसा का सिलसिला चल रहा था, ये उसकी आज आखिरी मजलिस है। और इन अय्याम शहादत अमीरुल मोमिनीन में, इन मजालिस में जिस मज़मून पर आपकी खिदमत में गुफ्तगू चल रही है, वो उसी ज़ात मुक़द्दस का एक फ़रमान है। उस हदीस के एक लफ्ज़ के ऊपर बहस चल रही है, और वो है नुक्ता। 4 गुज़री हुई मजालिस को अगर आप एक तमहीद की सूरत में देखें, तो आज खिदमत में आपकी एक ही जुमला रखने की ख्वाहिश है। तो चारों मजालिस तमहीद के तौर पर, और ये आज की का वो एक जुमला हासिल खमसा हो सकता है। मोमिनीन की खिदमत में अगर कोई सवाल जहन में रह जाए तो इंशाअल्लाह मजलिस के बाद यहीं पर रहेंगे मौजूद। तो अगर कोई उस उन्वान के एतबार से कोई सवाल हो तो इंशाअल्लाह डिस्कस करते हैं। तवज्जुहात की खातिर और थोड़ा सा और आगे होते हुए एक सलवात बुलंद बारगाह ऐलान करें। एक और बुलंद तरीन सलवात बारगाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अबसारुन नाज़िरीन व आजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब। मौलाए कायनात ने जिस मुबारक और मुक़द्दस फरमान पर खिदमत में आपकी मजालिस में ज़िक्र चल रहा है, अपनी इज़्ब मिस्ल बेनज़ीर हदीस में मौला ने इरशाद फरमाया कि अनन नुक़्ततो व अनल क़त। अनन नुक़्ततो बाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनन नुक़्ततो दायरतुल वजूद। अनन नुक़्ततो बाइल मबसूता। अनन नुक़्ततो दायरतुल मतालिब। यानी मौलाए कायनात ने कई फ़रामीन में अपने लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया वो है नुक़्ता। इरशाद फरमाया कि मैं नुक़्ता हूँ। खिदमत में आपकी नुक़्ते पर बहस चल रही है, लेकिन जो ख़ुद मौला ने नुक़्ते की तारीफ़ बयान फरमाई, वैसे ही 2-3 बातें आज जल्दी से आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हुए तमाम करें। मौला ने ये वही पेपर है जो जिससे आपकी खिदमत में सिलसिला शुरू हुआ था, नहजुल असरार पेज नंबर 41, जिसमें मौलाए कायनात ने नुक़्ते की तारीफ़ में एक और उसकी सिफत बयान फरमाए। इरशाद फरमाते हैं कि अन्नुक़्ततो मब्दाउल कायनात व निहायतुल मौजूदात व रूहुल अरवाह व नूरुल इश्बाह व हुवा अव्वलुल अदद। मौला इरशाद फरमाते हैं कि नुक़्ता अव्वल अदद होता है, अदद अव्वल होता है।
یعنی دیکھیے اس لفظ کو بھی ہمیں پہچاننا بہت ضروری ہے، حالانکہ یہ دن کم پڑ گئے، پھر کبھی خدمت میں آپ کی حاضر ہوں گے تو بات اور طویل ہوگی، لیکن الفاظ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم لفظ کو غور سے اس کی گہرائی کو پہچان لیں تو بہت ساری چیزیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ نقطہ اول عدد ہے، یعنی عدد کسے کہتے ہیں؟ عدد نمبر کو کہتے ہیں۔ اور مولا نے ارشاد فرمایا اول کسے کہتے ہیں؟ اول فصل کو کہتے ہیں۔ تو اول عدد اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو فرسٹ نمبر ہے، نقطے کو مولا نے اول عدد قرار دیا، فرسٹ نمبر۔ ترجمہ یوں ہوتا ہے، یہی ترجمہ کر کے ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ توجہ رہے، لفظ اول اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اول کے معنی فرسٹ کے نہیں ہیں، اول کے معنی سپیریئر کے ہے۔ توجہ، اولا کسے کہتے ہیں؟ اولا اسے کہتے ہیں جو کسی سے افضل ہو، اولا اسے کہتے ہیں جو کسی سے پہلے ہو۔ یعنی مولا، جیسے رسول اکرم نے میدان غدیر میں سوال کیا لوگوں سے، الستُ اولا بکم بانفسکم، یہ بتاؤ کیا میں تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ یعنی رسول نے لفظ اولا کا جو استعمال کیا، اس میں سوال یہ ہے کہ کیا تمہاری نفسوں پر تمہاری اپنی نفس سے پہلے میرا حق ہے یا نہیں ہے؟ یعنی تمہیں کھانے کی خواہش ہو رہی ہے اور میں کہوں بھوکے رہو، تو کیا تم پر یہ بات لازم ہے یا نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو؟ یعنی تم اپنے آپ کے لیے جو بھی مقام رکھتے ہو، تو کیا میری ذات تمہاری اپنی نفس پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتی؟ توجہ ہے نا، ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، لیکن سوال کیا کیا؟ اولا بکم، کیا میں تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ سپیریئر نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ سبقت رکھنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ پہلے نہیں ہوں؟ اسی اولا سے لفظ بنتا ہے اول۔ تو ہم اول کو انگلش میں یا کسی بھی زبان میں فرسٹ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی امپلائڈ میننگ ہے۔ فرسٹ اسے اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دوسروں سے سپیریئر ہے۔ توجہ نا، یعنی اولا کے معنی کسی سے پہلے ہونے کے ہے، مولا کے معنی کسی سے پہلے ہونے کے۔ جن کا میں مولا ہوں، علی ان کے مولا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مجھے مولا مانتا ہے وہ اپنے وجود سے آگے علی کے وجود کو تسلیم کرے، وہ اپنی مرضیوں سے پہلے علی کی مرضی کو تسلیم کرے، کیونکہ علی مولا ہے، نفسوں پر اولا ہے۔ تم اپنی نفس پر وہ حق نہیں رکھتے جو تمہاری نفس پر علی حق رکھتا ہے۔ اس سے لفظ بنا اول۔ تو اول کو ہم فرسٹ کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں اس کے معنی ہے جو سب سے پہلے ہو، کیونکہ وہ دوسروں سے زیادہ نمبرز لے کر آیا ہے، دوسروں سے زیادہ اس کے مارکس ہے، اسی لیے وہ دوسروں سے پہلے ہو گیا، تو اسی لیے رائج ہو گیا اول کہنا۔ لیکن رائج ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، رائج ہو کر جو مطلب ہی بدل گیا اور جو مین بات شفٹ ہو گئی، اعتراض اس پر ہے۔ اول فرسٹ کو نہیں کہتے، اول سپیریئر کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے ہو۔ اب مولا نے جب لفظ اول واضح ہوگا تو ہمیں مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ جب علی نے نقطے کو اول عدد کہا، یعنی عدد کسے کہتے ہیں؟ نمبر کو کہتے ہیں، اور نمبر شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ نمبرز 1 سے شروع ہوتے ہیں۔ تو 1 2 3 یہ سارے اعداد ہے، یہ سب عدد ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا نقطہ اول عدد ہے، یعنی نقطہ وہ ہے جو اعداد سے پہلے ہے، جو اعداد پر سپیریورٹی رکھتا ہے، کیونکہ نقطہ ہی پھیل کر ایک لیٹر بنے گا، یعنی ایک لکیر بنے گی جسے ہم 1 کہیں گے، ایک ڈیجٹ بنے گا۔ تو وہاں سے گننا، وہاں سے حساب و کتاب کرنا، وہاں سے کسی چیز کو شمار کرنا شروع ہوگا، توجہ ہے نا۔ لیکن اگر نقطہ نہیں پھیلے گا، نمبرز کا وجود نہیں آئے گا، تو کوئی بھی نقطے کو گن نہیں سکتا۔ میں بہت توجہ رہے، یعنی نقطے کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے خدمت میں آپ کی بات چل رہی تھی کہ وہ 0 ڈائمینشنل فگر ہے، اسی لیے اس کی نہ لینتھ کیلکولیٹ ہوتی ہے، نہ ویڈتھ
ब्रेथ कैलकुलेट होती है, ना उसकी विड्थ कैलकुलेट होती है, ना उसको गिना जा सकता है, ना शुमार किया जा सकता है, क्योंकि नुक्ता फैलेगा तो नंबर शुरू होंगे, और नंबर शुरू होंगे तो हिसाब शुरू होगा। खुद नुक्ते को कभी भी गिना नहीं जा सकता, ये नुक्ते की एक सिफत है। जब इरशाद फरमाया कि मैं नुक्ता-ए बा हूं, या मैं नुक्ता-ए दायरतिल वजूद हूं, या मैं खत हूं, तो इसका मतलब यह है कि अली इस बात की हकीकत की तरफ अक्लों को आशना कर रहे हैं कि अगर कोई हिसाब लगाने जाएगा तो कभी भी अली किसी के हिसाब में नहीं आएगा। किसी के कैलकुलेशन में नहीं आएगा, कोई उसे गिन नहीं सकेगा, कोई उसे शुमार नहीं कर सकेगा। जो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि भाई अली के फजाइल की कोई हद होगी, या अली की शान और शौकत की कोई हद होगी, कोई ऐसा मकाम होगा कि जहां पर आकर अली महदूद हो जाएगा, तो ये उनका एतकाद बातिल एतकाद है, क्योंकि अली को कभी गिना नहीं जा सकता, उसे कभी शुमार नहीं किया जा सकता, उसका कभी हिसाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अव्वल अदद है, वो असल है, वो नुक्ता है कि जिससे आदाद शुरू होंगे, वो असल है। यानी नुक्ता फैलेगा तो 1 हुआ, फिर 1 2 हुआ, 3 4, यह सारी चीज़ अब तो गिनेंगे, लेकिन नुक्ता अकेला रहता तो कैसे गिनेंगे? नुक्ते को गिना नहीं जा सकता, इसीलिए उसका हिसाब नहीं है। लेकिन उसी से अलिफ बे ते से बनेगा, उसी से लेटर्स बनेंगे, उसी में कुछ कहानी लिखी जाएगी, उसी में कुछ बात लिखी जाएगी, उसी में किताब लिखी जाएगी। लेकिन अगर नुक्ता नहीं फैलता तो किताब नहीं लिखी जाती। इसका मतलब यह है कि नुक्ते को अल्फाज में समेटा नहीं जा सकता। यही वजह है कि ना अली को शुमार किया जा सकता है, ना उसकी शान को लिखा जा सकता है। जब रसूल अकरम मेराज पर पहुंचे तो एक वाकया यह भी है कि मेराज की बुलंदी पर, अब देखिए ऊपर जाने के बाद पता नहीं ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, और कितना फासला है, और रसूल की निगाह कहां तक देख रही है। लेकिन जाते जाते जब जिब्रील साथ थे, सिदरतुल मुंतहा से पहले की मनाजिल जब जा रहे थे, तो रसूल अकरम ने देखा कि भाई ऊंटों की एक कतार नजर आई, और वो वहां से आ रही थी ताहद निगाह, एक यानी ईस्ट से अगर शुरू हुई थी तो इस तरफ ताहद, जहां तक आंख देख सकती है वहां से वो कतार शुरू हुई, और इस तरफ जहां जा रही थी वहां जहां तक निगाह देख सकती है वहां तक कतार चल रही है। तो जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये किस चीज की कतार है और ये ऊंट कहां जा रहे हैं? तो जिब्रील ने जवाबन रसूल अकरम से इरशाद फरमाया कि मैं नहीं जानता या रसूल अल्लाह, क्योंकि मैं जब से खल्क हुआ हूं मैं तब से देख रहा हूं ये कतार ऐसे ही जा रही है। यानी अब जिब्रील की लाइफ स्पैन में एक वाकया ये भी मिलता है कि जब रसूल अकरम ने मौला के अमामे को हटाकर उसके अंदर मौजूद चमकते हुए सितारे के ताल्लुक से पूछा, तो जिब्रील ने कहा कि ये सितारा आसमान पर 70,000 बरस में एक मरतबा तुलू होता है, 70,000 ईयर्स में एक बार तुलू होता है ना। जैसे हमारे सूरज की का जो सर्कल है वो कुछ 250 मिलियन बरस का है, मिल्की वे का जो एक चक्कर सूरज काटता है 250 मिलियन बरस का। तो बहरहाल वो जब उस पोजीशन पे जाए तो 70,000 साल में एक मरतबा तुलू होता है। मैंने उस सितारे को 70,000 मरतबा देखा है। तो जिब्रील की लाइफ स्पैन का इससे कुछ अंदाजा लगाया जाए, वो तब कह रहा है कि मैं तब से देख रहा हूं ये कतार ऐसे ही जा रही है। तो रसूल अकरम ने कहा देखते हैं क्या है इसमें। रोका उस कतार को, ऊंट बैठे तो उनके ऊपर संदूक नजर आए, संदूक खोले तो उसमें किताबें नजर आई। किताब के ऊपर उन्वान लिखा हुआ था हाजा मिन फजाइले अली इब्ने अबी तालिब। इरशाद फरमाया कि ये अली इब्ने अबी तालिब के फजाइल में से कुछ है, में से कुछ है में जिब्रील की जिंदगी गुजर गई। ऊंट की कतार वो हमेशा से हमेशा की तरफ चली गई और संदूकों में किताबों का शुमार नहीं है, उसके बावजूद भी अली के फजाइल में से कुछ है। कहा भाई पूरे क्यों नहीं है? कहा पूरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस नुक्ते से हुरूफ निकले हैं वो हुरूफ कभी नुक्ते की शान बयान नहीं कर सकते।
بھائی توجہ ہے نا؟ یعنی دیکھیے جیسے حدیث میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جسے آدم کو اس کے کمال میں، جسے ابراہیم کو اس کے کمال میں، جسے موسیٰ کو اس کے کمال میں، جسے عیسیٰ کو اس کے کمال میں، داؤد کو، سلیمان کو کمال میں، توجہ ہے نا، جنرل زندگی نہیں، جیسے موسیٰ کے لیے ایک زندگی الگ اور ہیبت الگ مشہور، ابراہیم کے لیے ایک زندگی الگ، خلت الگ مشہور، ویسے ہی تمام انبیاء کی جنرل زندگی نہیں بلکہ وہ کمال جس کی وجہ سے وہ نبی پہچانا گیا. فرماتے جسے تمام انبیاء کے کمالات کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو وہ علی کی طرف نگاہ کرے. یعنی جسے تمام انبیاء کے کمالات کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو وہ علی کی طرف نگاہ کرے. تو علی کے وجود میں انبیاء کی جنرل زندگی سمٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ تمام کمالات جس کی وجہ سے وہ نبی مشہور ہوا وہ سارے کمالات ایک جگہ آ کر سمٹ گئے. اسی ایک جگہ آ کر سمٹنے کو نقطہ کہا جاتا ہے. یعنی مان لیجئے کہ نقطہ اگر ایک وجود ہے جو پھیل کر حروف بنے گا تو حروف میں ایک کوئی اچھا لفظ لکھا جائے گا اور اس اچھے لفظ کا ایک کسی پر اثر ہوگا، ہے نا. یعنی ڈاٹ پھیل گیا، پھیلنے کے بعد آپ نے لیٹرز بنائے اور ایک لفظ لکھ لیا. آپ نے کہ مان لیجئے کوئی بھی لفظ اسٹرینتھ لکھ لیا، کریج لکھ لیا. لوگوں کو سکھانے لگے کہ بھائی دیکھیے کریج بہت امپورٹنٹ چیز ہے، تم میں ہونی چاہیے. تو اس سے مفہوم اسے سمجھ میں آیا، اس نے اپنے وجود میں ایک صفت پیدا کر لی. صفت لفظ کی محتاج ہو گئی، وہ لفظ لیٹرز کے محتاج ہو گئے، وہ لیٹرز ایک ڈاٹ کے محتاج ہو گئے. یعنی اب جس میں جتنی بھی نیک صفات پائی جائے گی ان سب کے پیچھے اس نقطے کا احسان ہوگا. ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ جو جس نبی میں کمال پایا جاتا ہے یہ علی کا پھیلا ہوا کردار ہے. اگر اسے ایک جگہ سمیٹ لے، کوئی ایک ہی ساتھ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہے تو چہرہ علی پر نگاہ کرے گا. خدمت میں آپ کی جو لفظ رکھنا ہے، جو الفاظ رکھنے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور بھلے ہی ساری باتیں ذہن میں رہے یا نہ رہے لیکن یہ جملہ اگر آپ کے ذہن میں رہ جائے تو ہمارا یہاں پر آنا کوئی مطلب رکھے گا. اس کیفیت کو قرآن نے بھی احادیث میں زیارت ہے. دیکھیے دعا افتتاح ہو رہی ہے روز، اس میں آپ کو ملے گا. لفظ کون سا ہے؟ اس لفظ کو رتخ کہتے ہیں. رتخ. اس کا ایک بھائی ہے، اسے فتح کہتے ہیں. رتخ اور فتح دو لفظ ہیں. کسے کہتے ہیں؟ رتخ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بے انتہا کمپریسڈ فارم کو، اور فتح کہتے ہیں اس کے پھیل جانے کو. رتخ اور فتح. جیسے انڈا رتخ ہے اور مرغی فتح ہے، بیج رتخ ہے، درخت فتح ہے. کوئی بھی چیز سمٹ جائے اگر تو وہ رتخ ہے، یعنی کمپریس ہو جائے ایک ہی جگہ، اور جب پھیل جائے تو فتح ہے. مطلب نقطہ رتخ ہے اور خط فتح ہے نا. تو بہت مشہور آیت ہے، لوگ سائنس میں استعمال کرتے ہیں. حالانکہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو آدھی راہ طے کر کے واپس آ جاتے ہیں. بھائی جب خدا تک گئے تھے، اس کے عرفان کی بات ہو رہی تھی تو کمال تو یہ تھا کہ علی تک بات ہوتی، لیکن اگر پلٹ کر واپس آ جائے تو فائدہ ہی کیا ہوا اس توحید کا جس میں ذکر علی ہی نہیں آیا. تو قرآن مجید کی اس آیت کو سائنس کے طور پر بہت یوز کیا جاتا ہے. سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں پروردگار عالم نے سوال کیا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتحناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. خداوند عالم پوچھ رہا ہے کیا اولم یر الذین کفروا، کیا جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین
اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان و زمین کسی زمانے میں رتق ہوا کرتے تھے. ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کسی زمانے میں رتق ہوا کرتے تھے. ففتقناہما، تو ہم نے انہیں فتح کر دیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے خلق کیا ہے. افلا یؤمنون، کیا یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ پروردگار عالم کا سوال. لیکن اسے بگ بینگ کی سپورٹ میں یوز کرتے ہیں لوگ، کیونکہ اس میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کسی زمانے میں رتق تھے، پھر وہ پھیل کر فتح ہو گئے. تو اسی رتق کو نقطہ کہا جاتا ہے، اور پھیل جانے کو فتح کہا جاتا ہے. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کسی زمانے میں ایک ہی نقطے میں سمٹی ہوئی تھی. وہ نقطہ پھیلا تو آسمان و زمین کا وجود ہوا. پھر آسمان و زمین کا وجود ہوا تو یہ ساری نعمتیں ہوئی تو پھر انسان پیدا ہو گئے. جب انسان پیدا ہوئے تو انسان زمین پر سجدہ کرنے لگا، عبادت کرنے لگا، کعبے کی طرف رخ کرنے لگا، پروردگار عالم کی تسبیح کرنے لگا، تحلیل کرنے لگا، اس کی غذا کھانے لگا، اس کا شکر کرنے لگا، ساری چیزیں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگا. جتنی بھی عبادتیں کر رہا ہے یہ ساری عبادتیں ممکن ہی نہیں تھی اگر زمین نہیں ہوتی. یہ زمین ہے اسی لیے ہمارے پاس عبادت کی گنجائش ہے. زمین نہیں تو سجدہ کہاں کرتے؟ کعبہ نہیں ہوتا تو رخ کہاں کرتے؟ حروف الفاظ نہیں ہوتے تو تسبیح و تحلیل کیسے کرتے؟ یعنی جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں ان تمام کی عبادتوں کے اوپر علی کا یہ احسان ہے کہ علی اس وجود کو کہا جاتا ہے کہ جس کے احسان کے تلے کائنات جو رتق کی صورت میں تھی آجفہ کی صورت میں ڈھل گئی. بے توجہ ہے نا؟ دیکھیے ٹائم نہیں ہے زیادہ، خدمت میں آپ کی زیارت کا ایک جملہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں سے یہ بات کی بہت شدت سے گزارش ہے کہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ دین کا رنگ کچھ اور ہے، ہم نے دین بنا کچھ اور لیا ہے. آج بھی حال یہی ہے دنیا میں. اصل دین کچھ اور ہے، ہم کسی اور دین پر چل رہے ہیں، اور ہم اپنی ہی طبیعت کو دین سمجھ رہے ہیں. مشکل یہ چل رہی ہے. یعنی جب دین ایسی کوئی بات کرتا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو ہم اسے رد کر دیتے ہیں، لیکن جب ہماری طبیعت کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے مان لیتے ہیں. مطلب ہمیں دین کے نام پر اپنی طبیعت کا مزاج چاہیے، اور اگر اس کی مخالفت کوئی کرے گا تو وہ دین نہیں. مزاج دنیا بھر میں یہی چل رہا ہے. یہ کامن فی الحال اس دور کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی. اسی کے بیچ میں اپنے بھائیوں سے عرض کر رہے تھے کہ کسی چیز کو کیسے پہچانے. بہت توجہ ہے. جس میں سے ایک کیا ہے؟ جس میں سے ایک ہے کسی زیارت کا، کسی دعا کا، کسی آیت کا، کسی حدیث کا پڑھنا. کہ بھئی جب کوئی کچھ پڑھ رہا ہے تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کے پیچھے اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم نے زیارات اور دعاؤں کو اپنے مفاد کی خاطر پڑھنا شروع کر دیا کہ بھئی زیارت پڑھوں گا، یہ دعا پڑھوں گا، اس سے مجھے یہ ملے گا. یعنی دعائیں اور زیارتیں ہمیں سیلفش بنا رہی ہے، جبکہ آیتوں اور احادیث اور دعاؤں کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ کسی انسان کو خود غرض بنانے کے لیے اسے زیارت دی گئی ہے نا. یعنی آپ سوچئے انسان پر اس سے بڑھ کر افسوس کا کیا مقام ہوگا جو اپنی کسی دنیاوی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زیارت عاشور پڑھ رہا ہے. یعنی وہ مصائب حسین پر جہاں پر اس کو اپنے وجود کو مٹا دینا چاہیے، جن مصائب پر رو رو کر اسے اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہیے، ان مصائب کو وہ اپنی دنیا ہی خواہش پورا کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہے. یہ دین ہے، یہ دین کی مینٹالٹی ہے. زیارتیں آپ اسے 10 بار پڑھیے گا آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا، آپ اسے 40 دن پڑھیے گا آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا، آپ یہ پڑھیے گا آپ کو اس سے یہ ہوگا. یعنی آیتیں اور زیارتیں ہمارے فائدے کے لیے آئی،
وہ بھی کون سا فائدہ؟ جو فنا ہونے والا. کیونکہ جب کمیل کو بات چیت ہوتے وقت دعائے کمیل کی تعلیم دے رہے تھے مولا، تو دیکھیے جملہ کیسا ہے. مولا نے ارشاد فرمایا کیا مانگا کمیل؟ کمیل نے کہا مولا میں نے گھر مانگ لیا بڑا. تو علی نے 2 سوال کیے، یعنی 2 باتوں پہ حسرت کا اظہار کیا. افسوس کمیل، پہلے تو نے ایسی چیز مانگی نہیں جو ہمیشہ رہتی. دوسری، نہ نے دینے والے کی شان کو پہچانا کہ جس کے پاس بڑی چیز مانگی جا سکتی تھی وہاں سے چھوٹی لے کر آ گیا. علی کی نگاہوں میں ہر وہ سوال بے جا ہے جس میں ملنے والی چیز کو فنا ہے. مولا نے کہا کہ کمیل کیا ہو گیا تجھے، کیوں ایسی چیز نہیں مانگتا جو باقی رہتی؟ گھر تو ختم ہو جاتا، تو چھوڑ کر چلا جاتا، وہ یہاں رہ جاتا، گاڑی رہ جاتی، جائیداد رہ جاتی، ساری چیزیں یہیں رہ جاتی، تجھے کیا ملتا؟ کچھ 4 دنوں کی چیز کے لیے تو اس کی بارگاہ میں جا کر آ گیا اور وہاں سے کچھ لے کر نہیں آیا اچھی چیز. تو کمیل نے پوچھا مولا کیا مانگوں میں، مجھے تو سلیقہ نہیں ہے. کہ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیرا قرب مانگنے آیا ہوں. یعنی دعائے کمیل کا عنوان کبھی بنے گا تو سارا ماہ مبارک 30 دن بھی کافی نہیں ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے سلیقہ، انسان کو تصور میں بھی نہیں آ سکتا وہ چیز مانگنی ہے جو علی نے سکھائی ہے کہ تجھے کیا ہو گیا، تو وہاں گیا تھا اس کی بارگاہ میں تو کیوں قرب مانگ کر کیوں نہیں آیا؟ قرب کیوں نہیں مانگا؟ اس سے قریب ہو جانے کے لیے کیوں نہیں؟ یعنی بادشاہ کے پاس جب گیا تو خزانے میں سے 2 اشرفیاں لے کر آ گیا، جبکہ تیرے پاس موقع تھا کہ تو بادشاہ کی دوستی کا سوال کر کے آ جاتا، کیونکہ 2 اشرفیاں تو چند دن میں ختم ہو جائے گی. لیکن اگر بادشاہ دوست ہو جائے، انی اتقرب الیک، اے میرے پروردگار میں تجھ سے تیرے قرب کا سوال کرتا ہوں. لیکن ریزن دیکھیے، وسیلہ دیکھیے کیسے. قرب تو مانگنے آیا لیکن کیسے؟ انی اتقرب الیک بذکرک، میرے پروردگار میں تیرے ذکر کے ذریعے سے تیرا قرب مانگنے آیا. یعنی مجھے چاہیے قرب، لیکن قرب ملے گا نہیں ایسے. اس کا بھی ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تیرا ذکر ہے جو مجھے تیرے قرب تک لے جائے گا. یعنی تو مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما تاکہ میں تیرے ذکر میں ڈوبا رہوں اور پھر مجھے تیرا قرب حاصل ہو جائے. اسی ذکر الہی کو ساری دنیا میں عام کرتے ہوئے رسول اکرم نے پھیلایا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب بھی 4 لوگ بیٹھو تو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، کیونکہ علی کا ذکر میرا اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. یعنی علی کے ذکر سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور یہ قرب ہے واقعی کوئی چیز سوال کرنے کی، ایسی چیزیں ہو گئی. تو دین کا رخ دیکھیے کتنا چینج ہو گیا. یعنی جو دین ہم جسے دیندار سمجھتے ہیں وہی آپ کو یہ سکھائے گا کہ اسے 10 بار پڑھیے گا، پھر آپ کوئی دعا مانگ لیجیے کہ دیکھیے کتنی دولت آئی. دعائیں اسی لیے آئی تھی کہ ہمیں دولت مند بنا دے، یا دولت کی لالچ میں پڑھنے والا مزاج دے دے، سیلفشنس ہو جائے. بے توجہ ہے نا. دیکھیے وہ اور بات ہے کہ فضائل زیارات میں ہمیں کچھ چیز مل جاتی ہے، نہیں کر رہے توجہ. فضیلت ہے زیارت کی ہے کہ اس کے پڑھنے سے کچھ مل جاتا ہے، لیکن پڑھنے کا ریزن وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بے توجہ ہے نا. ریزن میں اور اس کے بینیفٹس میں فرق ہوتا ہے نا. بھئی دیکھیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں یہاں، تو آئے ہیں تو کیا ہوا، ہمیں کھلے کھلے جھاڑ باغ یہ سارے نظارے دیکھنے مل گئے. اب وہاں پر جا کر ہم سوچتے ہیں بھئی ایسا تو ہے ہی نہیں وہاں. اس طرح کا میدان اگر ہو جائے محلے میں تو کیا عالم ہوگا، کتنے لوگ خوشیاں منائیں گے وغیرہ. بہرحال دیکھتے ہیں، چلے آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ذکر علی کرنے کے لیے ملنے والے کچھ بینیفٹس ہے نا. ہم آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بھئی ہوا میں اوپر سے ساری دنیا دیکھنے کو مل گئی، یہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھنے مل گئی، لوگ سلام کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مل رہی. لیکن ہم آئے کیوں ہیں؟ ہم یہ دیکھنے تو نہیں آئے ہیں مجلس کے لیے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے سہارے مل رہی ہے. بے توجہ، یعنی ریزن اور ہوتا ہے اور اس کے فائدے کچھ اور ہوتے ہیں. زیارتیں پڑھنے سے بہت سارے فائدے ہوتے تو ہیں، لیکن پڑھنے کی وجہ فائدہ نگاہ میں رکھنا نہیں ہوتی، پڑھنے کی وجہ معرفت ہوتی ہے.
بھائی توجہ رہے، زیارت پڑھی جاتی ہے معرفت کی وجہ سے، وہ بات اور ہے کہ زیارت کی برکتوں کی وجہ سے دنیاوی کام بھی بن جاتے ہیں، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دنیاوی کام بنانے کے لیے زیارت پڑھو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی تو کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے آپ کے، آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے، کم ہو جائے گا۔ وہ آ گئے واپس گھر میں، آ کر کہا آج تو ساری سنت نمازیں پوری پڑھتا ہوں، اٹھوں گا، بیٹھوں گا، رکوع میں جاؤں گا، سجدے میں جاؤں گا، اس طرح ایکسرسائز ہو جائے گی اور درد کم ہو جائے گا۔ بتائیے یہ نماز ہے؟ نہیں، توجہ نہیں کر۔ روزے کے کتنے فائدے ہیں؟ بے شمار فائدے ہیں نا، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں، لیکن کیا کوئی بیمار انسان اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ بھئی روزہ رکھ کر صحت مند ہو جاؤں گا؟ یا کوئی نماز پڑھنے والا اس نیت سے نماز پڑھتا ہے کہ میں نماز کی صورت میں ایکسرسائز ہوگی تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی؟ بھئی نماز پڑھنے سے ایکسرسائز ہوتی ہے، قوت ملتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن نماز اسی لیے پڑھی نہیں جاتی کہ انسان اپنے جسم کا فائدہ دیکھے۔ وہ تو سجدہ اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے رب کو لائق عبادت پایا ہے۔ بہت توجہ ہے۔ تو دنیا بھر میں ہی ہم نے دیکھا کہ جہاں جاؤ زیارتیں پڑھی گئی، دعائیں پڑھی گئی، لیکن کیوں؟ پیچھے کوئی فائدہ ہے نہ چھپا ہو۔ سیلفشنس کے لیے دعا نہیں آئی، خود غرضی سکھانے کے لیے دعائیں نہیں آئی، بلکہ اس کے پیچھے معرفت ہے۔ وہ بات اور ہے کہ دعا پڑھنے سے اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ہے نا توجہ؟ اب دیکھیے اس میں ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے کو کیسے پہچانیں گے ہم؟ جب تک نقطے کا عنوان واضح نہیں ہوگا تب تک پہچانا نہیں جا سکتا۔ تو پھر سے آپ کی خدمت میں اس کو دہرا رہے ہیں جہاں مولانا نے ارشاد فرمایا، بے کلمہ پڑھیں گے بس تمام کر دیں گے۔ ارشاد فرمایا انا النقطۃ انا الخط، میں نقطہ ہوں، میں ہی خط ہوں، یعنی اصل بھی میں ہوں، اس کی دلیل بھی میں ہوں، پھر اس کی دلیل کو سمجھانے کا مفہوم بھی میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے اسے پہچانا، لوگوں نے مجھ سے اسے سمجھا، لوگوں کو مجھ سے پتا چلا کہ وہ ہے، لوگوں کو مجھ سے پتا چلا وہ کیسا ہے۔ نقطہ اور خط، یعنی نقطہ بھی اور خط بھی۔ نقطہ ہے ایک کسی کے ہونے کی دلیل، اور خط ہے اس کا ایکسپلینیشن، ہے نا؟ کیونکہ لائن بن گئی تو مطلب اب لیٹرز آ گئے، لیٹرز آ گئے تو ایکسپلینیشن شروع ہو گیا۔ تو اب آپ سے ہم پہلے سوال پوچھ رہے ہیں اس جملے سے پہلے کہ نقطہ پھیل گیا، پھیل کر الف بن گیا، پھر وہ الف کی ایک صورت بنی اور تو وہ لام بن گیا، پھر اس کی لائن کی ایک اور صورت بنی، وہ ہے بن گیا۔ لکھا ہم نے الف لام لام ہے اللہ، تو یہ جو ہم اللہ کو اللہ کہہ کر پکار رہے ہیں، یہ اللہ، لفظ اللہ، یہ اسم اللہ کا ہمیں کس نے دیا؟ سوال، یہ کس نے دیا؟ نہ نقطہ پھیلتا، نہ الف کا وجود ہوتا، نہ الف ہوتا نہ لام ہوتا، نہ الف لام ہے ہوتا، نہ لفظ اللہ ہوتا، نہ کوئی اسے پکارنے والا ہوتا۔ جتنے لوگ بھی اللہ کو آواز دے رہے ہیں، کیا ان کے اوپر نقطے کا احسان نہیں ہے؟ جتنے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، کیا ان کے اوپر نقطے کا احسان نہیں ہے؟ یعنی توجہ رہے بہت زیادہ، ہمارے لیے توحید کا اعتقاد توحید ہے نا، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ حکیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ ایسا ہے، اس کی شان یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جتنی بھی اس کی تسبیح و تحلیل، اس کی شان و شوکت کی آیتیں، جو بھی صفات اس کے بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سارے الفاظ جب نقطہ پھیلا تو ان کا وجود ہوا، تب لوگوں کو توحید سمجھ میں آنے لگی۔ یعنی ہمارے لیے علی کے الفاظ ہی ہمارا اعتقاد توحید ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، دیکھیے زیارت ٹف ہو جائے گی۔ پھر ہمارے لیے جو اعتقاد ہے ہمارا، جو دین ایمان ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ وہ علی کے الفاظ ہے۔ نہ ان کے الفاظ ہوتے، نہ ہمیں توحید سمجھ میں آتی، نہ ہمارا کوئی دین ہوتا۔
آج جتنے بھی موحدین ہیں ان سب کی توحید کے پیچھے ان سب کی توحید کے پیچھے اہل بیت کا احسان ہے. اسی لیے علی کو سید الموحدین کہا جاتا ہے، امام الموحدین کہا جاتا ہے، کیونکہ کسی کے پاس بھی توحید نہیں ہے اگر اس نے علی کو چھوڑ دیا تو. جتنے توحید پرست ہیں وہ سب علی کی وجہ سے توحید رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نقطہ نہیں پھیلتا تو اسے پکارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا. بات ختم ہو گئی. دیکھیے ہم نے جو تمہید تھی یا جو مثال تھی جس بات سے مفہوم و سمجھایا جا سکتا تھا وہ تمام ہوا. اب یہ ہے وہ الفاظ. زیارت، یہ زیارت ہے امام علی ابن موسی الرضا کی زیارت. یہ امام غریب کی زیارت ہے اور اس زیارت کا نام جوادیہ مشہور ہے، زیارت جوادیہ. اور یہ رجب سے منسوب بھی ہے، ماہ رجب میں اسے خاص طور پر پڑھا جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ یہ ہم پرنٹ لے کر آئے ہیں، جسے بھی دیکھنا ہے آ کر دیکھ لے گئے یہیں پر. زیارت ہے، لیکن پھر وہی بات، زیارت پڑھ رہے ہیں تو کیوں؟ اٹھائیے زیارت پڑھنے کے لیے. اگر آج جیسے مولا کی شہادت کا روز ہے، روز زیارت پڑھتے ہیں امیر المومنین کی. آپ نے دیکھے الفاظ کیسے؟ مولا کی زیارت میں جو چیز مخصوص ہے، خاص، آپ کو ہر زیارت میں نہیں ملے گی. 3 زیارتیں ہیں ایسی، 3 ہستیوں کی زیارتیں ہیں ایسی جس میں زیارت کا فارمیٹ یہ ہے. ورنہ زیارتیں شروع ہوتی ہے السلام علیکہ. زیارت وارثہ آپ دیکھیے، دوسری زیارتیں دیکھیے، ہم پڑھتے ہیں زیارت السلام علیکہ، میرا سلام آپ پر، میرا سلام آپ پر، یوں ہے نا. لیکن 3 ہستیاں ایسے ہیں جن کی زیارتوں میں ایک فارمیٹ الگ ہے. السلام علیکہ سے شروع نہیں ہوتی. مولا کی ایک زیارت ہے اس میں سے سلام اللہ نہیں کر رہے. تو کہاں میرا سلام اور کہاں اللہ کا سلام. جسے صرف یہ سلام اللہ ہی سمجھ میں آ جائے گا پھر اسے وقار علی پر کوئی چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھئی کیا ہوگا اس وجود کا عالم جسے اللہ سلام کر رہا ہو. السلام علیکہ کی زیارتیں بھی ہیں مولا کی، لیکن جو زیارت 7ویں ہے مفادی میں منشن کی ہوئی وہ ہے سلام اللہ والسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعباد اللہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین علیک یا امیر المؤمنین. سنبھال نہیں سکتے آسمان و زمین اس ایک سٹیٹمنٹ کو کہ علی کو کس انداز میں سلام کیا گیا. تو ایسے ہی زیارت آپ دیکھیے اس میں سلام علیکہ سے شروع ہے. السلام علیکہ یا ولی اللہ، میرا سلام تجھ پر اے وہ جو اللہ کا ولی ہے. اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بہت ہی 2-3 منٹ میں بات ختم کر رہے ہیں. دیکھیے تو ولی اللہ کو چھوڑ رہے ہیں. السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، میرا سلام تجھ پر اے وہ جو اللہ کی حجت ہے. حجت اس پر ختم کر رہے ہیں مجلس. یہاں ہے وہ جملہ ہم آپ کو سنا دیں گے، سارا عنوان نقطے کا اس میں سمٹ کر آ جائے گا. حجت اللہ، تجھ پر میرا سلام جو اللہ کی حجت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کسے کہتے ہیں حجت؟ ہم کیسے پہچانے کہ حجت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس لقب میں، اس صفت میں کتنا وزن ہے؟ جیم جیم روٹ ہے جیم جیم روٹ ہے. اس سے لفظ بنا حج، اس سے لفظ بنا حج، اسی سے لفظ بنا حجت. تو کیا ہے حج؟ کعبے کو جا کر اس کا طواف کرنے کو حج کہتے ہیں. دیکھیے حج اسے نہیں کہتے. پھر یہی بات ہو گئی، یہی یعنی میننگز میں بات. اسی لیے ہم نے آپ سے کہا کہ الفاظ میں بہت مطالب چھپے ہوئے ہوتے. حج کعبے کو جا کر اس کا طواف کرنے کو نہیں کہتے. حج کے معنی ہے ارادے کے. حج کا مطلب ہے انٹینشن، ارادہ کرنا. حج کو حج اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مومن نے اللہ کے گھر کو جانے کا ارادہ کیا. اس ارادے کے سینس کی وجہ سے اسے حج کہتے ہیں. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں حج ہوگا نہیں جب تک وہاں جائے گا کوئی نہیں.
یہاں گھر میں اس نے طے کیا کہ بھئی میں جاؤں گا کعبے کو، اسی ارادے کو حج کہتے ہیں، کیونکہ حج ارادے کو کہتے ہیں۔ توجہ، یہ جب لفظ حج سمجھ میں آ جائے گا تو حجت سمجھ میں آئے گی کہ حجت کہتے کسے ہیں۔ حجت اسے کہتے ہیں جب کوئی کسی کو چیلنج کرتا ہے تو وہ اپنے چیلنج کے جواب میں جس کا ارادہ کرے اس کو حجت کہا جاتا ہے۔ یعنی حجت اللہ اسے کہا جائے گا کہ اگر کوئی یزیدیت کی طرح مزاج رکھنے والا توحید کو چیلنج کرے گا تو توحید اس کا جواب دینے کے لیے جس ہستی کا ارادہ کرے اسے حجت اللہ کہا جاتا ہے۔ بھئی بات واضح ہو رہی ہے کہ حجت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکہ یا حجت اللہ، ہم یوں کہتے ہیں نکل جاتے ہیں، ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت اللہ وہ وجود ہے جس کا اللہ نے ارادہ کیا، کیونکہ جب یزیدیت اٹھی کہ کوئی توحید نہیں ہے تو اللہ نے اس کا جواب دیا، اور جواب میں جس کے قیام کا اللہ نے ارادہ کیا وہ حسین ہے حجت اللہ۔ یہ ہے حجت کے معنی، تو ہے نا توجہ۔ اب دیکھیں یہاں سے تو شروع ہے، ابھی حجت اللہ پر بحث اتنی ہوگی طویل، ولی اللہ حجت اللہ پر تو ماہ مبارک عید آ جائے گی پھر، اور یہاں ہے آنا ہمیں، تو سوچیے اگر ایک کے بعد آئیں گے تو عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے ان سب کو چھوڑ کر یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے، نقطے کا ٹاپک ذہن میں رہے، نقطہ پھیلا تو پھر لکیر بنی، پھر لکیر کی ایک صورت ڈھلی تو وہ حرف بن گیا، پھر حروف جمع ہوئے تو ایک لفظ بنا، ایک لفظ بنا تو ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے، کچھ مل گیا ہمیں۔ رے ہے میم نون، رحمان، یہ کہاں سے آیا؟ یہ نقطے سے آیا ہے۔ رحیم، یہ کہاں سے آیا؟ یہ نقطے سے آیا ہے۔ علیم، حکیم، یہ کہاں سے آیا؟ یہ نقطے سے آیا ہے۔ تو یہ تو بہرحال بحث ہے، سمجھیے۔ اب آپ کی خدمت میں دلیل دے کر بات کروں میں، زیارت جوادیہ ہے، امام غریب کی زیارت ہے، اس زیارت میں یہاں پر یہ جملہ ہے، السلام علی مفتخر الابرار، یہ جو پیراگراف ہے، السلام علی مفتخر الابرار، یہاں سے شروع ہے، میرا سلام اس پر کہ جو ابرار کا فخر ہے، میرا سلام اس وجود کے اوپر جو ابرار کا فخر ہے۔ السلام علی مفتخر الابرار وتعلی المزاد وشرط دخول الجنت او النار، میرا سلام اس پر جو جنت یا جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے شرط ہے، کہ جو جنت میں داخل ہو رہا ہے تو شرط کو پورا کیا تو داخل ہو رہا ہے، جو جہنم میں جا رہا ہے اس نے شرط کو ترک کیا تو جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ یعنی جیسے مولا کائنات کے لیے قسیم الجنت والنار ہے، ویسے امام غریب کے لیے شرط دخول الجنت والنار کہا گیا اس زیارت میں۔ اسی زیارت میں ہے یہ الفاظ السلام، لیکن یہاں پر السلام علی شہور الحول وعدد الساعات، السلام علی شہور الحول وعدد الساعات، میرا سلام اس پر کہ جو سال بھر کے یا زمانے کے گزرنے کے مہینے ہیں، وہ عدد الساعات، اور جو وقت کی گھڑیاں ہیں، میرا سلام ان پر کہ جو زمانے کے مہینے اور وقت کی گھڑیاں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہی سے گھڑی ہے، انہی سے دن ہے، انہی سے رات ہے، انہی سے زمانہ ہے۔ جب پروردگار عالم یوم کہتا ہے تو وہ یہ ہے، جب وہ شہر کہتا ہے تو وہ یہ ہے، جب وہ زمانے کی بقا کی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہستیاں یہ ہے۔ السلام علی شہور الحول وعدد الساعات وحروف لا الہ الا اللہ فی الرقوم المسترات، میرا سلام ان ہستیوں کے اوپر جو لا الہ الا اللہ کے حروف ہے، جو لوح اور قلم کی بحث میں جس مستور کی بات ہوئی تھی، نون والقلم وما یسترون، ہمیں قسم ہے قلم کی اور اس کی رائٹنگ کی، آپ کی خدمت میں جشن کے روز جو بحث ہوئی تھی قلم اور رائٹنگ کی، ہے نا، مسترات یعنی وہ رائٹنگ وہ یسترون، میرا سلام ان ہستیوں کے اوپر جو لا الہ الا اللہ لکھی ہوئی اس لا الہ الا اللہ کی تحریر کے حروف ہیں۔
یہ نہیں ہوتے اگر تو نہ لا ہوتا، نہ الہ ہوتا، نہ الا اللہ ہوتا۔ انسان رہ گیا تھا پتھروں کو پوجتے ہوئے، لات اور عزا اور منات ہی رہ جاتے، لیکن یہ آئے ہیں اسی لیے لا الہ الا اللہ کائنات میں پھیل گیا۔ میرا سلام لا الہ الا اللہ کی تحریر پر میں جو حروف پائے جاتے ہیں ان پر۔ تو جو لا الہ کے حروف کا سلام ہے، یہی مفہوم ہے ہماری سارے عنوان کا کہ بھئی حروف کیسے بنے۔ مولانا شاہ میں نقطہ ہوں وہ جو پھیل کر خط ہو گیا، پھر خط ہوا تو حرف بن گیا، پھر جب حروف ہوئے تو تم نے لکھا لا الہ، تمہارا اعتقاد بنا لا الہ، تم توحید کو پہچاننے لگے، تم جاننے لگے۔ جتنے بھی توحید پرست ہے ان کے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر علی کا احسان ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کسی کے بھی لا الہ الا اللہ کہنے کو قبول نہیں کیا جب تک کہ وہ علی کی محبت کے ساتھ نہیں آیا۔ کربلا کے میدان میں حسین کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے وہ سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ نے کسی کے کلمہ توحید کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ شرط لا الہ کو چھوڑ کر آ رہے تھے۔ تو آج بھی ہمیں یہ ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیدھے لا الہ سے جڑ جائیں گے، جبکہ وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ نقطہ پھیلے گا تو حروف ہوں گے، حروف ہوں گے تو کلمات۔ علی اس وجود کا نام ہے کہ جو قبولیت لا الہ الا اللہ ہے، جو زینت لا الہ الا اللہ ہے، جو وقار لا الہ الا اللہ ہے۔ علی کو اللہ نے اپنی توحید کی شان بنایا ہے، وہ وقار و شان لا الہ الا اللہ ہے۔ بشر پہچان نہیں سکتا کبھی علی کیا ہے۔ جستجو کرنے والے، محبت رکھنے والے، کوشش کرنے والے کرتے ہیں تو ان کی تنہائیوں میں کبھی آ کر وہ ان کی عقل کے اعتبار سے اپنا ایک راز انہیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ بس اتنی ہی ہے لوگوں کی معرفتیں، اپنے ظرف کے اعتبار سے کسی ایک راز کو اٹھا لیا تو کوئی بوزر ہو گیا، کوئی میسم ہو گیا، کوئی سلمان ہو گیا۔ تو یہ خمسے کے اختتام پر بارگاہ میں اس مقدس ذریعے کے سامنے تمام عزاداروں کی جذبہ ایمانی کے وسیلے سے ہم یہی دعا کر رہے ہیں اس کی بارگاہ میں پروردگار عالم ہمیں عرفان توحید کے لیے توفیق عنایت فرمائے، معرفت علی کی توفیق عنایت فرمائے کہ جہاں علی کو پہچان کر ہمارے لیے وہ سبیل بنے کہ جہاں ہم لا الہ الا اللہ کو خود سے راضی کر پائے۔ بے انتہا ممنون اور مشکور ہے آپ سب کے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں ذکر کا موقع دیا۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے موقع دیا تو پھر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بہت ممنون، خاص طور سے شباہت بھائی کی بہت ممنون ہے کہ آپ نے ہمیں بے انتہا عزت سے نوازا ہے اور وہ کلمات کہے جو تعریف کی ہم اہلیت نہیں رکھتے، لیکن دیکھتے دیکھتے کیسے یہ ایام گزر گئے اور 21 کا روز آ گیا اور اب زری اٹھے گی اور ماتم ہوگا۔ لیکن جو نوجوان بھائی ہمارے بھائی جن کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ ابھی باقی ہے، تو جب وہ علی کا غم منا کر ماتم کرنے کے بعد گھر کی طرف پلٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ علی کی محبت میں ماتم کیا ہے، مصروف رہے ہیں، تو ماں باپ کو خوشی بہت ہوتی ہے، لیکن ایک باپ کا دل بھی تو سینے میں ہوتا ہے بشر کے۔ تو جب وہ پلٹ کر آئے گا تو اپنی اولاد کو وہ سینے سے لگائے گا، وہ نظر بھر کے اپنی اولاد کو دیکھے گا، اولاد کو سکون مل جائے گا کہ ہاں بابا کی نگاہوں میں ہم سرخرو ہو گئے۔ ماتم کر کے جب ہم پلٹیں گے تو ہمارے لیے گھر میں بڑوں کا سایہ موجود رہے گا، لیکن جب حسن و حسین علی کی تدفین کے بعد پلٹ رہے تھے تو ان کے سروں سے ان کے بابا کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ علی کے مصائب میں اتنی غربت ہے کیونکہ علی کے فراق کو، علی کی دوری کو
چاہنے والے برداشت نہیں کر پاتے تھے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کیسے آخر علی کی اولاد نے علی کی جدائی برداشت کی ہوگی. سر شگافتہ ہوا، تلوار علی کے سر پر لگی، لیکن حسن و حسین کے دل کے ٹکڑے ہو گئے، زینب و کلثوم کے جگر فگار ہو گئے. اولاد مشکل کشا کو اپنا سر تھامے ہوئے دیکھ رہی ہے. کوئی تصور کرے کہ اولاد علی پر کیا گزر رہی ہوگی، جس کا نام ساری کائنات میں مشکل کشائی کے لیے لیا جاتا ہے. جب اسے درد و تکلیف میں دیکھا گیا ہوگا تو حسن و حسین اور زینب و کلثوم کے دل کا کیا حال ہو گیا. گریہ کیا جائے گا قیامت تک. مصائب علی ہے. محراب سے چلے، اولاد نے، چاہنے والوں نے سہارا دیا. سر پر ایک ضرب لگی تھی. صحن مسجد تک پہنچنے کے بعد علی نے کہا نہیں، مجھ سے اب چلا نہیں جا رہا. میرے مولا تیری مصیبت پر ہماری زندگی قربان ہو جائے، لیکن ایک ضرب سر پر لگی اور تجھ سے چلا نہیں جا رہا، جبکہ اتنے لوگ ساتھ دینے والے موجود ہیں. ہر کربلا کے میدان میں حسین پر کون سی تنہائی تھی. کیا عالم ہو گیا تھا. 72 مقامات پر گرتے ہوئے علی اکبر تک پہنچے. اور عجب منظر جو حسین ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف آئے. انیس کی حساسیت کو بھی انسان کہاں پہچانے گا. جو ذوالجناح سے زمین کی طرف آ رہے تھے، عجیب مصرع لکھا کہ مدد کا وقت ہے، اے بے کسی سنبھال مجھے. حسین کی تنہائی کا یہ عالم تھا کہ حسین اپنی ہی بے کسی کو آواز دے رہے تھے کہ مجھے سنبھال لے. یوں علی کو گھر میں لایا گیا. بار بار حسن و حسین دیکھتے، بار بار بیٹیوں کی نگاہ پڑتی، وہ روتے جاتے، لیکن سنبھال کر سہارا دے کر گھر پر لے کر آئے. اپنی مسند پر مولا کائنات کو لٹایا گیا. تو جو 19 20 یہ جو دن اور یہ جو راتیں جو گزری ہے، تو شدت سے اس زخم کے کبھی اس طرف کروٹ لے لیتے، کبھی اس طرف کروٹ لیتے. کبھی علی بے چین ہو جاتے، کبھی کہتے ہیں میرے لال ذرا رومال کو تھوڑا سا اور کس کے باندھ دیں، میرے سر میں ابھی درد ہو رہا. یعنی ادھر سے کروٹ لی تو حسن آگے بڑھے، ادھر سے علی کو تکیہ دیا. ادھر سے کروٹ لی تو حسین آگے بڑھے، ادھر سے علی کو سہارا دیا. یہی تو ہوتا ہے. یعنی جب کوئی زخمی ہو جائے تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا. ایک ایک کروٹ کے اوپر آگے بڑھ بڑھ کر سہارا دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی سہارا دینے کے لیے حسین آگے بڑھتے تو علی بے چین ہو جاتے. میرے لال تو مجھے سہارا نہ دینا حسین. کہ بابا کیا آپ کو میرا تکیہ لگانا پسند نہیں آ رہا؟ کہ نہیں حسین، میری نگاہوں میں کربلا کے میدان میں تیری وہ تنہائی ہے کہ آج تو آگے بڑھ کر مجھے سہارا دے رہا ہے، لیکن تو جلتی ہوئی زمین پر جب تڑپ رہا ہوگا تو کوئی اطراف میں نہیں ہوگا جو تیری مدد کے لیے آگے بڑھے. اس طرح کرب و درد کے عالم میں اپنے ایام 19 و 20 کی جو گزارے. اب وہ لسان پروردگار جس زبان کے ذریعے سے پروردگار عالم گفتگو کرتا ہو، اگر وہ خاموش ہو جائے تو علی کے گھر میں کیسا ماحول پھیل گیا ہوگا. وقت رخصت قریب آ رہا تھا. علی نے بس وصیتوں کا آغاز کیا. ایک وصیت کا ذکر کرتے ہیں، اس میں دیکھیے کس طرح باپ کی شفقت چھپی ہوئی ہے، کس طرح غربت عباس چھپی ہوئی ہے. علی وصیت کرنے لگ گئے. آہستہ آہستہ اپنے خانوادے کو جمع کیا، اپنی ساری اولاد کو جمع کیا، اور سب کے ہاتھوں کو حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دے دیا، اور کہا کہ میرے لال
اب تم ان کے سالار ہو، یہ ذمہ داریاں تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ صاحب اپنی ساری اولاد کے ہاتھ کو حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک گوشے سے علی کو رونے کی آواز آئی، دیکھا کہ کون رو رہا ہے۔ جو نگاہ دوڑائی تو وہ وجود باوقار گریا کر رہا تھا، جسے نماز شب کی دعاؤں میں ہاتھ بلند کر کے گریا کرتے کرتے علی نے طلب کیا ہے۔ جیسے ہی عباس کو روتا ہوا دیکھا، علی کا دل بے چین ہو گیا۔ فوراً اپنے لال کو اپنے قریب بلایا، کہا میرے لال عباس کیوں رو رہے ہو؟ بڑی حسرت بھری آواز میں کہا بابا آپ نے سب کے ہاتھ تو بھیا حسن کے حوالے کر دیے، لیکن آپ نے مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا میرے لال تیرے وقار سے میں خوب واقف ہوں۔ رنجیدہ نہ ہونا عباس یہ کہہ کر آواز دی، کہاں ہے کربلا کے بھوکے اور پیاسے حسین؟ ایک مرتبہ علی نے حسین کو قریب بلایا۔ اب عجیب انداز تھا، کیونکہ ساری زندگی عباس سے کہتے تھے کہ دیکھو عباس حسین کا خیال رکھنا، دیکھو عباس یہ تمہارا آقا ہے، دیکھو عباس یہ تمہارا مولا ہے، دیکھو عباس تم میرے بیٹے ہو، یہ رسول خدا کا بیٹا ہے۔ ساری زندگی عباس کو کہتے رہے کہ حسین کا خیال رکھنا، لیکن وقت آخر باپ کا دل ٹوٹ گیا۔ حسین کو قریب بلا کر کہا اے میرے لال حسین، میں نے نماز شب کی دعاؤں میں عباس کو مانگا ہے، یہ بڑا نازک مزاج ہے، آج ہی علی وقت رخصت عباس کے ہاتھوں کو تجھے سونپ رہا ہے۔ یہ کہہ کر عباس کے بازوؤں کو حسین کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کے بازو کو محبت سے تھاما۔ 40 ہجری کا یہ وقت تھا جہاں ہاتھوں میں حسین کے عباس کے ہاتھ تھے، لیکن 61 ہجری کی روز عاشور جب فرات کے کنارے سے آواز آئی، حسین فرات کی طرف گئے، اثناء راہ ایک کٹا ہوا بازو نظر آیا۔ ارے جو گھوڑے سے اتر کر اب دیکھا یہ وہی بازو تھا جسے 21 ماہ مبارک کو علی نے حسین کو سونپا تھا۔ آنکھوں سے لگا کر نجف کی طرف رخ کیا، کہا بابا یہ وہی بازو ہے جسے تو نے میرے حوالے کیا تھا۔ پروردگار عالم ان آوازوں پر، اس گیری و زاری پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بس ایک جملہ ہے، مجلس تمام ہو گئی، وصیتیں ساری تمام ہوئی، علی کا تابوت اٹھا، علی کا جنازہ اٹھا، قیامت برپا ہو رہی تھی کوفے میں، مشکل کشا کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ مولا نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو اونٹ پر رکھنا، وہ جہاں جا کر بیٹھے گا وہیں پر میری مزار بنانا۔ جنازے کو اونٹ کے ساتھ رکھ کر آگے بڑھایا، ہوتے ہوتے وہ نجف کے اس مقام تک پہنچا جہاں آج مولا کا روضہ ہے۔ حسن و حسین نے اپنے بابا کی تدفین کی۔ علی کی تدفین سے دل کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ وہ اپنے گھر کی طرف جب پلٹ رہے تھے، جب کوفے کی سرحدوں میں داخل ہوئے تو بنی ہاشم نے دور سے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ کوئی دور سے بہت درد و کرب کے عالم میں رو رہا تھا۔ وہ روتے روتے یہ کہہ رہا تھا اے میرے دوست تو مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا؟ اے میرے شفیق تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ رونے کی آواز آئی، سخاوت بنی ہاشم اٹھی۔ حسن مصطفیٰ نے کہا کون رو رہا ہے؟ اس کے گریے میں کتنا درد ہے، چلو معلوم کرتے ہیں وہ کیوں رو رہا ہے۔ لیکن جب سب قریب آئے تو عجب منظر دیکھا کہ وہ رونے والا ایک فقیر تھا اور وہ نابینا تھا، اسے اپنے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ کسی کو یاد کر کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرا دوست مجھ سے ناراض ہو گیا۔ حسن مصطفیٰ اس کے قریب پہنچے، کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا کسے یاد کر کے رو رہا؟
उस नाबीना उस अंधे फकीर ने कहा, वो मेरी अंधेरी जिंदगी का उजाला था, वो मेरी जिंदगी का सहारा था, मैं उसी को याद करके रो रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं वो कौन था, लेकिन वो रोजाना मुझसे मिलने के लिए आता था। वो अपने साथ मेरे लिए कुछ रोटियां लेकर आता था, वो मेरा मुंह धुलाता था, अपने हाथों से मुझे रोटियां खिलाता था, बहुत देर तक मेरे साथ बैठकर बातें करता था, कुछ मेरी सुनता था, कुछ अपनी सुनाता था। उसकी बातों से मुझे महसूस होता था कि वो भी दुनिया में बहुत बड़ा मजलूम है। बस उसके आने से मेरी अंधेरी जिंदगी में उजाला आ गया था, मुझे दोबारा जीने की हिम्मत पैदा हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ, आज 3 दिन हो गए वो मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। हसन मुश्तबा ने ये पूछा, क्या तूने कभी उससे ये नहीं पूछा कि वो कौन है? तो उस फकीर ने कहा, मैं हर बार उससे पूछता था कि तू कौन है जो मुझ फकीर के साथ आकर बैठ जाता है, तो वो हमेशा जवाब में यही कहता कि मैं भी तेरी ही तरह एक फकीर हूं। बस उसका फिराक मुझे तड़पा रहा है। उसकी ये फरियाद सुन रहे थे, सारे बनी हाशिम रो रहे थे। हसन मुश्तबा ने कहा, वो कोई और नहीं, वो मेरा बाबा अली इब्ने अबी तालिब था। अरे अब वो मुलाकात के लिए नहीं आएगा, अभी उसकी तदफीन करके आ रहे हैं। सुनना था। आसमान की तरफ देखकर उस फकीर ने कहा, परवरदिगार अब मुझसे जिया नहीं जाएगा, मुझे भी मौत दे दे। बस ये दुआ का तमाम होना था। जमीन पर गिरा, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। अरे बड़ी गुर्बत की दास्तान है याली कि तेरी शहादत पर एक फरियाद करने वाला तो मिल गया, लेकिन अल्लाह रे गुर्बत हुसैन, शहादत हुसैन के करीब आते आते तमाम अंसार के यही अल्फाज थे कि इस गरीब का ख्याल रखना, क्योंकि असर तंग के मौके पर हुसैन के अतराफ में एक दोस्त भी मौजूद नहीं था। जनाजा है अली का, शाहिद बरीर का, ये जनाजा है। शाहिद
علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے پھر سے تازہ ہو گئے غم ابھی بھولی نہیں تھی مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے
بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ کی میاں سے زینب کال پٹنا بار بار کال پٹنا بار بار باپ کی میاں سے زینب کال پٹنا بار بار کال پٹنا بار بار دل ہلا دیتا ہے رونا شاہ کی ہمشیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا نظروں میں جانے علی کو کیا خیالات آ رہا کیا خیالات آ رہا نظروں میں جانے علی کو کیا خیالات آ رہا کیا خیالات آ رہا منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا مذہب جانے علی کو کیا خیالات آ رہا کیا خیالات آ رہا مذہب جانے علی کو کیا خیالات آ رہا کیا خیالات آ رہا وہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی اور روتے ہیں علی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی اور روتے ہیں علی آئے ہو ظالم تصور شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے
गदा